نہر کی تعبیر آدمی سے کی جاتی ہے نہر کی حالت کے مطابق چھوٹی یا بڑی ہونے کے اعتبار سے۔ جس نے یہ دیکھا کہ وہ نہر میں داخل ہوا اور اس کو خوف ہو گیا تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ جس قدر اس کو خواب میں رنج و غم و خوف ہوا اسی قدر دنیا میں ہوگا۔ اور اسی طرح اگر نہر گدلی ہو لیکن اس نے اس میں سے صاف پانی پیا تو وہ بھلائی پائے گا اور اس کی زندگی اچھی گزرے گی۔ اور اگر یہ دیکھا کہ نہر گدلی ہے اور اس میں سے گدلا پانی اس نے پی لیا تو اس کو اس شخص سے مرض اور رنج و غم اسی قدر پہنچے گا جس قدر اس نے نہر سے پانی پیا ہے۔ اور جس نے یہ دیکھا کہ وہ نہر سے سیراب ہو رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ نہر کی بڑائی اور چھوٹائی کے لحاظ سے کسی آدمی سے مال پائے گا۔ اور جس نے یہ دیکھا کہ وہ نہر میں یا دریا میں نہایا اور نہ کوئی گھبراہٹ معلوم ہوئی نہ اس کے دل میں ڈر معلوم ہوا اور نہ اس کو کوئی ذلت ہی معلوم ہوئی، یا یہ دیکھا کہ چشمے میں نہایا تو اس نہانے کی تعبیر یہ ہے کہ رنج و غم فکر سب کچھ جلد چلا جائے گا۔ اسی طرح نل کے نیچے نہایا یا بالٹی سے پانی لے کے نہایا تو اس کی بھی یہی تعبیر ہو۔ یا تنگی میں ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی کشائش فرما دے گا، اور بیمار ہوگا تو اس کو شفا عطا فرمائے گا، اور مقروض ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے قرضے کو ادا کرے گا، اور اگر اس کو کسی قسم کا ڈر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو بے خوف کر دے گا، اور اگر وہ قید میں ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو قید سے چھڑا دے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اپنا پاؤں زمین پر دے مار، یہ ایک ٹھنڈا چشمہ ہے نہانے اور پینے کو، اور ہم نے اس کو اس کے اہل و عیال بخشے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی، ہماری طرف سے ایک مہربانی تھی اور عقل مندوں کے لیے سامان نصیحت۔ اگر کسی نے یہ دیکھا کہ اس نے نہر کو دوسری طرف تک پار کر لیا ہے، یعنی ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پار کر لیا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ رنج و غم اور خوف زائل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اور اگر اس میں کیچڑ یا مٹی یا متواتر موج ہو تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس شخص نے اس کے ساتھ تعلقات قطع کر لیے جس کے پاس اس کی آمد و رفت تھی اور اس کے ساتھ اس کی معاشرت تھی، اور اس کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے پاس چلا جائے گا یا اس کے بعد باقی رہے گا۔